بزرگوں کی اور ایسے اولیاء اللہ کی آمد بہت کم ہوتی ہے اور یہ نعمتیں غیر مترقبہ ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص اور مقرب بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبت اختیار کرنے والوں کو، ان کی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کو اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتے۔ محدثین نے اس روایت کی شرح میں لکھا ہے ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ بہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول اور محبوب اور مقرب بندوں پر ان کے صلاح و تقویٰ کی بنا پر، ان کی پاسائی اور پرہیزگاری کی بنا پر جو انعامات کرتا ہے، ان پر جو نوازشات ہوتی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شارحین نے لکھا ہے اکراماً لہم، یہ ان اولیاء اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعظیم، تکریم اور عزت میں ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زیارت کرنے والوں کو، ان سے ملاقات کرنے والوں کو اور ان کے ساتھ مصافحہ اور ان کا دیدار کرنے والوں کو بھی معمول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کرام کی سچی اور حقیقی عقیدت، محبت اور الفت عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے، وقت بہت کم ہے، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، میں اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت کی نصیحت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بارگاہ الہی میں شکایت پیش کریں گے، ہم لوگوں کی شکایت ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اور اس کی بارگاہ میں وہ شکایت کیا ہوگی؟ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اے پروردگار ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ شکایت قرآن کریم سے غفلت برتتے تھے، قرآن کریم سے لاپرواہی اور بے توجہی کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام ہماری یہ شکایت کریں گے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کریم سے کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے۔ صرف زبان سے یہ کہتے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں، صرف یہ لفظی دعویٰ اور زبانی دعویٰ یہ کافی نہیں ہے محبت کے لیے، بلکہ قرآن کریم کے بہت سارے تقاضے ہیں، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ قرآن کریم پر دل سے ایمان رکھا جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ
کو سیکھا جائے، اسے حاصل کیا جائے، اور اگر ممکن ہو تو پھر اسے سکھایا بھی جائے، دوسروں تک پہنچایا بھی جائے، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر قرآن کریم سے سچی عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کی جائے۔ ایک روایت میرے ذہن میں آئی، ظاہر قرآن ایک بہت بڑے مفسر قرآن، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من تعلم القرآن وعلق مصحف، کہ جس نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہو، خواہ قرآن کریم کو ناظرہ دیکھ کر پڑھا ہو یا قرآن کریم کو حفظ کیا ہو، پھر وعلق مصحف، اور قرآن کریم کو سیکھ کر اس قرآن کریم کو اٹھا کر گھر کے ایک کونے میں معلق کر دیا ہو، لٹکا دیا ہو، وَلَمْ يَتَعَاهَدْهُ، اور پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول نہ بنایا ہو، پابندی سے قرآن کریم کی قرأت و تلاوت نہ کرتا ہو، وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ، اور اگر عالم ہے اور عالم ہونے کے باوجود اس میں غور و فکر نہ کرتا ہو، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جاء یوم القیامہ متعلقا بہ، ایسا شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ قرآن کریم اس کی گردن اور گلے میں لٹکا ہوا، اور یقول یا رب العالمین، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعینہ یہی شکایت کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ قرآن کریم کہے گا، یا رب ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا، اے میرے رب، تیرے اس بندے نے جس کو تو نے قرآن کریم کا علم عطا کیا تھا، اس نے مجھے سیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، تلاوت نہیں کرتا تھا، قرآن کریم کے احکام پر عمل نہیں کرتا تھا، قرآن کریم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا، اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت نہیں کرتا تھا، اور یہی الفاظ بارگاہ الہی میں خود قرآن کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا رب اقضی بینی و بینہ، اے اللہ، جس بندے کو تو نے یہ حفظ قرآن عطا کیا تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آج میں تیری بارگاہ میں شکایت کر رہا ہوں، میرے رب اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان تو فیصلہ فرما۔ معزز حاضرین، غور کرنے کا مقام ہے کہ شکایت رسول اللہ کر رہے ہیں یا شکایت قرآن کریم کر رہا ہو، اور شکایت ہماری کی جا رہی ہو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شکایت ہو رہی ہو، تو اس وقت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا رحم نہ ہوا تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا۔ تو میں درخواست کروں گا اپنے تمام حاضرین و سامعین حضرات سے کہ قرآن کریم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی خوب تلاوت کی جائے، اور قرآن کریم کو سکھایا بھی جائے، اور قرآن کریم کو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسے میں بیچ کر سکھایا جائے، اور پھر قرآن کریم کو پھیلایا جائے۔ اللہ تبارک و
جو قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے پر اللہ اور رسول اللہ نے دی ہے، اور ہمیں ان تمام وعیدوں سے محفوظ فرمائے جو قرآن کریم کو سیکھ کر اس کو نظر انداز کرنے پر ہمیں سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب